آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح سے سیکھیں گے کہ ہمیں ہیکل میں کس طرح جانا چاہیے، کیا انداز اپنانا چاہیے تاکہ ہم ہیکل میں سے معافی لے کر نکلیں، ہم شفا لے کر نکلیں، بحالی لے کر نکلیں۔ جب ہم ہیکل میں جائیں کس طرح سے ہم اپنے خدا کو راضی کریں، ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے، کس طرح سے ہم سارے ہفتے میں جو ہم نے غلطیاں کی، خطائیں کی، ہم اپنے خداوند سے معافی لے کر نکلیں وہاں سے۔ آج کے اس پیغام میں ہم سیکھیں گے کہ گرجا گھر میں جانے کا طریقہ کار، ہیکل میں جانے کا طریقہ کار۔ آج کے اس حوالہ میں جو ہم پڑھنے والے ہیں، ہمیں کوئی نبی نہیں سکھاتا، کوئی رسول نہیں سکھا رہا، ہمیں خداوند یسوع مسیح خود سکھا رہے ہیں کہ ہمارا ہیکل میں جانے کا، گرجے گھر میں جانے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ آج کی تلاوت لوکا اس کا 18واں باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر اس کی 14ویں آیت تک، فریسی اور محصول لینے والے کی تمثیل۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی، دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ یکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ لیکن آج ایک سوال ہے کہ جب ہم ہیکل میں جاتے ہیں، خدا کے گھر میں جاتے ہیں، تو ہم کیسے جائیں وہاں پر؟ ہم بڑے فخر سے اپنی کلیسیا کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں چرچ کا ممبر ہوں، فلاں خدا کا خادم جو ہے میرا رہنما ہے، میرا فلاں کلیسیا سے تعلق ہے، اور ہم ہر اتوار جو ہے بہت ساری لوگ جو ہیں اتوار والے دن بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ چرچ جاتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے کہ انسان کی زندگی میں خدا کی اہمیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس کا خدا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ امثال کی کتاب میں جہاں لفظ حکمت آیا ہے اس کو یسوع سمجھا جاتا ہے، وہ یسوع کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے، حکمت کہتی ہے کہ میں نے تجھے پکارا لیکن تو میرے پاس نہ آیا، اور جب تو مجھے پکارے گا تو میں بھی تیرے پاس نہ آؤں گی۔ میں تیرے پیچھے گلیوں کے موڑوں پر آئی، میں تجھے بلاتی رہی، تو نے میری آواز نہ سنی، اور جب تو مجھے بلائے گا تو میں بھی نہ آؤں گی، میں بھی نہیں آؤں گی۔ تو بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے تم میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ تو جب ہم چرچ جاتے ہیں، ہم دراصل خداوند کے قریب جاتے ہیں۔ ہم اس لیے چرچ جاتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے قریب ہو جائیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جنہوں نے اتوار کی عبادت کو اہمیت نہیں دی، جنہوں نے خدا کے گھر کو اہمیت نہیں دی، اپنے کاموں میں پڑ گئے، ٹھوکر کھائی، نقصان اٹھائے، پریشانیاں اٹھائیں۔ کل رات میں ایک گواہی سن رہا تھا، ایک بہن کہتی ہے کہ ہمارا کرائے کا مکان تھا اور ہمارے بہت زیادہ برے حالات تھے۔ کہتی ہے اتنے برے حالات تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور کہتی ہے میں نے ایسے حالات میں یہ سوچا کہ ہم تو چرچ ہی نہیں جاتے، ہم تو خدا کے قریب جاتے ہی نہیں، تو ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ کہتی ہے میں نے فیصلہ کیا، اگرچہ ہمارے حالات بہت بدتر ہیں، یہ میں نے کل یوٹیوب پر گواہی سنی ہے، اگرچہ ہمارے حالات بہت بدتر ہیں، لیکن تو بھی اس نے کہا کہ میں نے ایک شیشے کی بوتل لی
پورا ہفتہ اس میں 1 روپیہ کر کے میں نے ڈالنا شروع کیا. بڑی تنگ دستی اور غربت میں، مشکل حالات میں نے 1 روپیہ روز اس بوتل میں ڈال دینا، اور اتوار والے دن 7 روپے جو تھے وہ لے جانے اور میں نے ٹوکری میں ڈال دینے. کہتی میں نے ایسے سلسلہ شروع کیا، اور کہتی ہے کہ ایک دن اچانک ایک شخص ہمارے گھر پر آیا، جاننے والا عزیز تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو فلاں جگہ جو ہے پلاٹ لے لو آپ. کہتی ہے ہم پلاٹ کیسے لیں گے ہم؟ کہہ رہی ہے برل اس نے کہا کہ بھئی بنا بنایا نہیں ہوگا، زمین ہوگی، گیس نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، بجلی بھی نہیں ہوگی، لیکن جگہ مل جائے گی اور چھوٹی موٹی جو ہے وہ خیمہ بنا ہوگا ادھر. لینا ہے تو بات کرو، پیسے 1000 روپے کر کے دے دینا. کہہ رہی ہے ہم نے آمین کیا کہ بھئی کرائے سے جان چھوٹ جائے گی، وہاں جو ہے بجلی بھی نہیں ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، گیس بھی نہیں ہوگی، لیکن اپنا گھر ہوگا، کوئی کرایہ مانگنے نہیں آئے گا، ہم وہ دکھ اٹھا لیں گے. تو کہہ رہی ہے ہم نے لے لیا، 1000 روپیہ جو ہے اس کا ہم نے دینا شروع کیا. اور کہتی میں خدا کے گھر میں باقاعدہ طور پہ جاتی رہی، اور کہتی آج میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہے، آج میرے پاس جو ہے وہ فیملی ہے، بچے ہیں، خدا نے مجھے آج ہر ایک نعمت سے راستہ کی. کتنی بڑی گواہی ہے کہ اس نے خدا کے گھر کا، اصل میں بات یہ کہ اس نے خدا کی طرف رخ کیا، خدا کی طرف رخ کیا. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے خداوند یسوع مسیح خود انجیل مقدس میں لوکا کی انجیل 18 باب کی جو فریسی اور محصول لینے والے کی تمثیل ہے، عبادت میں جانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح کوئی نبی نہیں بتا رہا، یہاں پر اس حوالے میں کوئی رسول نہیں بتا رہا، کوئی رسول تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح بذات خود تعلیم دے رہے ہیں. 9ویں آیت میں لکھا ہے پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیا یکی دیتا ہوں. یہ آدمی جو ہے یقیناً بڑا بن ٹھن کے گیا ہے، راست باز بن کر گیا ہے، اپنے سارے نیک اعمال لے کر اپنے ساتھ گیا ہے، اور ہیکل میں جا کر بڑے غرور کے ساتھ اپنے وہ خدا کو وہاں بتا رہا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور دوسری طرف ایک محصول لینے والا شخص ہے، اور محصول لینے والے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں اس آدمی کی طرح نہ زناکار ہوں، نہ ظالم ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں اوکے ہوں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں. اور دوسری طرف لکھا ہے وہ محصول لینے والا اپنا سر گرا کر چھاتی پیٹنے لگا اور کہنے لگا خداوند میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آنکھ اٹھا کر تیرے آسمان کی طرف دیکھوں. 13ویں آیت میں لکھا ہے جی لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر. ایک دیکھیں آپ ہیکل پہ جاتے ہیں، ہم لوگ سب عبادات میں جاتے ہیں، ہیکلوں میں جاتے ہیں، چرچز میں جاتے ہیں، ہم نے وہاں سے اگر برکت لینے میں ناکام ہو گئے، اگر ہمیں برکت ہی نہ ملی، ہم وہاں سے دھل کے نہ نکلے، ہم ہفتے بھر کی غلطیاں جو ہیں وہ ساری معاف کروا کے وہاں سے نہ نکلے، تو ہمیں کو تو کچھ فائدہ نہیں. اس لیے جب ہیکل میں جائیں مہمان بن کے نہ جائیں، بن ٹھن کے نہ جائیں، سنجیدگی سے جائیں. کلام میں لکھے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو سنجیدگی سے رکھ، سنجیدگی سے جائیں. اور ہم نے یہ سوچ کر جانا ہے کہ پورا ہفتہ جو ہم نے غلطیاں کی، جو خطائیں ہو گئیں، کچھ برا سوچا، کوئی عیب جوئی ہو گئی، کوئی بڑبڑاہٹ ہم نے کی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا یا کوئی منفی سوچ لیا،
یا کسی چیز کا لالچ کر لیا یا کہیں پر بے ایمان رہے، ایمان رکھنے میں ناکام رہے، یا کہیں پر اس زبان سے جھوٹ بول دیا. کلام میں لکھے خدا کو جھوٹی زبان سے کراہیت ہے، کراہیت. خدا جھوٹی زبان سے خدا نفرت کرتا ہے، خدا جھوٹی زبان سے خدا کراہیت کرتا ہے. کہیں سارا دن میں نے کوئی جھوٹ بول دیا، میں نے کوئی لالچ کر لیا، شاید کسی کا مال دیکھ کر لالچ آ گیا. سارے ہفتے کا اپنی غلطیوں کا تعین کرنا ہمارا فرض ہے. اور پھر ہم جب ہیکل میں جائیں، جیسے بچہ گندا ہو کر اپنی ماں کے پاس بار بار آتا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ آتا ہے کہ اس کی ماں اس کو بار بار دھو دے گی. اگر بچے نے پیمپر میں پوٹی کی ہو تو کوئی دوسرا شخص اس بچے سے اس کے پاس نہیں آئے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. وہ صرف ماں ہی ہوتی ہے. اگر کوئی فیملی کا دوسرا ممبر بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی مجبوراً کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ماں ہی ہوتی ہے جو پوری محبت، پوری چاہت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری الفت کے ساتھ اپنے بچے کی گندگی دھو دیتی ہے. یہاں بچے باہر گلیوں میں جاتے ہیں تو بار بار گرتے ہیں، بار بار گندے ہوتے ہیں، بار بار گندے ہو کر ماؤں کے پاس آتے ہیں. پھر ان کو نہلاتی ہیں، دھوتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، پاؤڈر لگاتی ہیں، کبھی کبھی پیار سے ایک تھپڑ بھی لگا دیتی ہیں، اور لیکن گلے سے لگاتی ہے ماں. اس طرح جب ہم اتوار کو چرچ جائیں، یہ طریقہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سکھا رہے ہیں. اور چرچ میں جانے کے لیے ہم اس محصول لینے والے کو استاد بنا لیں. اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے، چھاتی پیٹنے لگا، ٹوٹ کر گیا، گناہگار بن کر گیا، محتاج بن کر گیا کہ میں نے وہاں سے معافی لے کے آنی ہے، میں نے وہاں سے شفا لے کے آنی ہے، میں نے بحالی لے کر آنی ہے. کچھ لوگ چرچ جاتے ہیں اور وہ ایسے جاتے ہیں جیسے خدا کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، گیسٹ بن کے جا رہے ہیں. اتنا بن ٹھن، اتنا بناؤ سجاؤ، اور پھر جا کر کرسیاں ڈھونڈیں گے، اور پھر جا کر بڑی اونچی جگہ ڈھونڈیں گے، بڑے مرتبے ڈھونڈیں گے. اور یہاں پر ہم اس آج فریسی سے سبق سیکھیں. اس عبادت کو کیا عبادت کہنا جس سے آسمان نہ کھلے؟ اس بندگی کو بندگی کیا کہنا جو ہمارے خدا کو خوش نہ کرے؟ اس بندگی کو بندگی کیا کہنا جو آسمان سے تازگی لے کر نہ آئے؟ اس بندگی کو بندگی کیا کہنا؟ بندگی عبادت کو کہتے ہیں. اس عبادت کو عبادت کیا کہنا جو نسلوں کے لیے آسمان سے دروازے نہ کھولے، برکت نہ کھولے. یاد رکھیں اس کی 14ویں آیت دیکھیں کیا لکھا ہے، کیسے پڑھیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست بار ٹھہر کر اپنے گھر گیا. شکریہ. 14ویں آیت میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں. میرے پیچھے بولیں، یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں. اونچی آواز میں بولیں، میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. یسوع مسیح کہتے ہیں یہ شخص جو گناہگار بن کر آیا تھا، جو اپنی کمزوریاں ساتھ لے کر آیا تھا، جو ٹوٹے دل کے ساتھ آیا تھا، یہ خدا کے حضور راست باز بن کر گیا. وہاں سے افسر بن کے جائیں گے، ٹھاٹ باٹ بنا کے جائیں گے، لیکن ڈم کرو میک اپ نہیں رہ سکتے. کرنا یہ تو ڈم کرے تاکہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، کسی کو ٹھوکر نہ لگے. اور یہ شخص جو گناہگار بن کر آیا تھا وہ راست باز بن کر گیا، اور جو راست باز بن کر آیا تھا وہ گناہگار بن کر وہاں سے چلا گیا. خداوند یسوع نے کہا میں تندرستوں کے لیے نہیں آیا، میں بیماروں کے لیے آیا ہوں. فقی فریسی اپنے آپ کو راست باز سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو راست باز جانتے تھے. یسوع نے کہا میں ان کے لیے نہیں آیا، میں بیماروں کے لیے آیا ہوں. اور یاد رکھیں ہماری جماعت میں، ہمارے گروپوں میں، یہاں پر بھی جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتا ہے نا، اس کا کوئی کام نہیں ہے. یسوع کہتے ہیں میں راست بازوں کے لیے میں نہیں آیا، میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں. کیتھولک کے بشپ ایورسٹ پنٹو صاحب، پیچھے میں نے
पोस्ट लगा दी कि मुकद्दस पौलुस रसूल का फरमान मसीह यीशु गुनाहगारों के लिए आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, तो उन्होंने उसको लाइक किया, यानी इसका मतलब है कि मैं भी हूं। बुजुर्ग साधु हुसैन मसीह साहब 80-82 साल तक वो ये कहते रहे कि मैं पापी गुनाहगार हूं, मैं पापी गुनाहगार हूं, मैं पापी गुनाहगार हूं। तो याद रखें कि जब हैकल में जाएं, हैकल में जाकर अपने आप को गुनाहगार माने और ये सोच कर जाएं कि आसमानी बाप ने हमें अपने बेटे के कीमती खून से, सिर्फ एक चीज है जो गुनाह को धो सकती है और वो यीशु का खून है। एक माँ की तरह पूरा हफ्ता जो मैंने गलतियां की, जो मैंने खताएं की, आसमानी बाप ने उनको माफ करने के लिए, उनको धोने के लिए आसमानी बाप जो है मान जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम गुनाह को अपना शौक बना लें, नहीं, बल्कि हर गुनाह खुदा को दुख देता है। हमसे गुनाह हो जाता है तो फिर हमारा फर्ज है कि हम अपने आसमानी बाप के पास जाएं और वो हमें अपने बेटे यीशु के खून से धोए। हम जब भी चर्च जाएं, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम इस सोच के साथ जाएं कि हमने अपने आसमानी बाप से माफी लेके आनी है और बगैर माफी के वहां से नहीं आना, अपने खुदा को मना के आना है। मैं समझता हूँ हम इस फरीसी का महसूल लेने वाले को अपना उस्ताद बनाएं। ये अपने खुदा को मनाने में कामयाब हो गया, ये अपने खुदा को मनाने में कामयाब हो गया। पहला थिमोथियस पहला बाब 15वीं आयत देखें, मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं। पहला थिमोथियस पहला बाब 15वीं आयत, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे पीछे बोले, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा, क्या बात है, मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। इतना बड़ा इकरार। हम जब अपने आप को गुनाहगार कहने से डरते हैं, यार मैं क्या बोलूं, मैं गुनाहगार हूं, नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल वो कहते हैं मसीह यीशु में तुम्हारा दूसरा बाप हूं मैंने वो दुख उठाए हैं जो मसीह के रह गए थे, वो कोड़े मैंने खाए हैं। और वो कहता है गुनाहगारों में सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। और ज़बूर 51 की 5वीं आयत में बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मेरी माँ ने मुझे गुनाह की हालत में पैदा किया और जब मैं पैदा हुआ मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। सिर्फ बाइबल मुकद्दस, तमाम रोए जमीन पर जितनी मजहबी कुतब मौजूद हैं, सिर्फ बाइबल मुकद्दस ऐसी किताब है जो ये साबित करती है कि इंसान की फितरत में गुनाह है और आदम के गुनाह का असर इंसान की फितरत में शामिल है। कुछ लोग जो हैं अपने आप को ये साबित करने के लिए, अच्छा एक तरफ तो ये भी सोच है लोगों की कि भाई हमने ये बताना है कि हम कोई रास्तबाज नहीं है, हम गुनाहगार हैं। अच्छा वो गुनाहगारों वाले काम करके दिखाते हैं लोगों को। एक खादिम ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने एक प्रोग्राम में गाने लगा दिए, प्रोग्राम इबादत जैसे खत्म हुई गाने लगा दिए कि भाई लोग जो कहते हैं मेरे बारे में कहें कोई मैं रास्तबाज नहीं बनना चाहता, मैं पारसा नहीं बनना चाहता। ये भी गलत है, दिस इज रॉन्ग। कि हम इकरार मुंह से करें, बताएं कि भाई हम गुनाहगार हैं या हम कमजोर हैं, हमसे भी, खादमों से भी गलतियां होती हैं, खादमों से भी गुनाह हो जाते हैं, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन किसी को जानबूझ के ठोकर खिलानी, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। तो आज याद रखें, जब दुआ करें, नंबर 1, जी भर के खुदा को मुबारक कहें। खुदावन तू मुबारक है, तू आख है मेरी जान, मुबारक खुदा है, ते ओसे दा ही ना पवित्र सदा है। जी भर के खुदा को मुबारक कहें। नंबर 1, मुबारकबादी के ज़बूर गाएं जिसमें आप खुदा को मुबारक कह सकें, मुबारक कहें, खुदा की तारीफ करें। नंबर 2, जी भर के खुदा का शुक्र करें। हमारे अंदर शुक्र गुजार दिल होना चाहिए।
اور نمبر 3، اپنے گناہوں کا جی بھر کے اقرار کرے اور خدا سے معافی مانگیں اور آسمانی باپ کو کہیں اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کی صلیب کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے یسوع نام کے وسیلہ سے تو میرے گناہ معاف کر۔ اور جب آپ یہ 3 قسم کی دعائیں کریں، آپ کو تازگی محسوس ہونی شروع ہو جائے تو پھر آپ مانگے جو مانگنا ہے، کریں بات جو کرنی بات۔ پہلے آسمانی باپ کو منانا بہت ضروری ہے۔ ذرا چلیں اعمال کی کتاب 3 باب کی 19 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم خطائیں کرتے ہیں، وہ آسمان پر جمع ہوتی ہیں، وہ آسمان پہ سٹور ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے اوپر آسمان بند ہو جاتا ہے اور مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر خدا کلام میں لکھا ہے توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ جب ہیکل میں جائیے، جب چرچ میں جائیے تو گناہ گار بن کے جائیں، اور یہ سوچ کر کہ میں نے وہاں سے یسوع کی راست بازی لے کر آنی ہے، میں نے اپنے گناہ بخشوا کے آنے ہیں، اور میں نے یسوع کے خون سے دھل کر آنا ہے۔ میں نے آسمانی باپ کے پاس ایسے جانا ہے جیسے گندا بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں اس کو دھو کر، نلا کر، پاؤڈر لگا کے بھیج دیتی ہے۔ تو ہم نے آسمانی باپ کے پاس ایسے جانا ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ وائس کی کتاب 5 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذریعے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم جب بھی خداوند کے گھر میں جائیں، ہم نہایت سنجیدگی سے جائیں، کیونکہ خداوند کے گھر میں ہیکل کے اندر لگی ہوئی صلیب اور شراکت کا پیالہ یا شراکت کے پیالے جو ہیں، یہ بہت زیادہ سنجیدہ باتیں ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی یسوع نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے سنجیدہ باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے گھر میں سنجیدہ ہو کر جانا، سادگی میں جانا، اور اپنے آپ کو ہفتے بھر کے جو گناہ ہیں ان کے بارے میں سوچو بچار کر کے جانا، غلطیوں کے بارے میں سوچو بچار کر کے جانا، اور وہاں سے معافی لے کر لوٹنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہیکل کے اندر جو خدا نے سب سے قیمتی نام رکھا ہے وہ یسوع نام ہے، اور اس نام کے لیے سنجیدگی اختیار کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔